السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، انسان کو اللہ رب العزت نے بنا کے اپنی پہچان کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر بنائی ہیں وہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروائی ہے. جس طرح مثال اس طرح لے لیں کہ اگر دھوپ نظر آ رہی ہے انسان کو تو انسان کو سورج کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. دور سے اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سورج ہے تو دھوپ نکلی. اگر دھوپ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ سورج نہیں. اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی خالق ہے ان مخلوقوں کو پیدا کرنے والا. مخلوقات کی تعداد کہیں زیادہ ہے، حیرانی ان کی قسمیں وہ علیحدہ علیحدہ اس طرح پتہ نہیں کتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، ہم نے زمین کے اندر کچھ ایسی نشانیاں بنائی ہیں کہ یقین کرنے والوں کے لیے وہی کافی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا تمہارے نفسوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی نشانیاں بنائی ہیں کہ عبرت والوں کے لیے وہی کافی. لیکن ہمیں چونکہ اپنے رب کی پہچان نہیں ہوئی، آج بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا خالق مالک کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے. زمین میں بکھری ہوئی نشانیاں انسان کے لیے اس بات کی پہچان کرواتی ہیں کہ اس نشانیوں کو بنانے والا کوئی خالق ہے. اسی زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو نعمتیں بنائی ان میں سے ایک نعمت مچھلی ہے. مچھلی ایک طرح کی نہیں، ان میں آگے مختلف قسمیں ہیں. کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کری. نام مچھلی ہے سب کا، آگے قسمیں مختلف ہیں. سمندر کے اندر پائی جانے والی مچھلیاں رنگ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے مختلف. آپ نے دیکھی ہوگی شیشے کے اندر اکثر گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے مچھلی
وہ مچھلیاں بھی کائنات کے خالق نے بنائی ہیں اپنی پہچان کروانے کے لیے، لیکن پھر بھی انسان اللہ رب العزت کا نہ جانے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم شاہکار جو بنایا ہے نا، وہ انسان کو بنایا، اندر سے دل، گردے، پھیپھڑے، جگر، انسان کا نظام معدہ، ہو سکتا سب کا ایک جیسا، ہم نے تو نہیں دیکھا اندر سے، ہو سکتا ہے سب کا ایک جیسا، لیکن باعث اللہ رب العزت نے سارے ایک دوسرے سے مختلف بنائے، اس لیے کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِتَكُونُوا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے بھی علیحدہ بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ باہر سے کوئی انسان کالے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا، کوئی بڑے قد کا، کوئی سانولے رنگ کا، کوئی افریقی ہے، کوئی مسلمان ہے، ایک علیحدہ پہچان انسان کی باعث سے بنے۔ کس لیے؟ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروانے کے لیے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نسوی بنانا، ہم نے تمہاری انگلیوں کے پورے بھی بنائے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک بنائے ہیں۔ دنیا کے اندر پیدا ہونے والے اتنے انسان کسی کے نشانات انگلیوں کے ایک تو دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ کبھی نادرا کا ریکارڈ دیکھ لیں، کبھی کسی نے کہا کہ نہیں بھی آپ کا انگوٹھے کا جو نشان ہے وہ فلاں کے ساتھ مل رہا ہے، باپ کا بیٹے کے ساتھ نہیں ملتا، بیٹی کا ماں کے ساتھ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نسوی بنانا، پھر فرمایا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کے اندر آسمانوں و زمین کو بھی بنایا، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کو بھی مختلف کیا، تمہارے رنگوں کو بھی مختلف کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ اس مالک کی پہچان ہے، اس خالق کی پہچان ہے، اس رازق کی پہچان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ مالک ماں کے پیٹ کے اندر جس طرح چاہے شکل و صورت بنا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ڈاکٹر بتا دیتا ہے بیٹی ہے یہ بیٹا ہے، نیک ہوئے گا یا برا ہوگا یہ تو نہیں بتاتا، یہ آگے جا کے کیا کرے گا یہ تو نہیں بتا سکتا۔ یہ زندہ پیدا ہوگا مردہ پیدا ہوگا، 9 مہینے بعد اس کی کون سی چیز کم ہوگی، کون سی زیادہ ہوگی، بولے گا، دیکھے گا، نہیں دیکھے گا، باتیں کرے گا، یہ کون بتاتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ رب العزت۔ قدرت کا عظیم شاہکار انسان خود ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان کے لیے انسان کو اپنے نفس کے اندر دیکھنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں میں دیکھو، تمہارا نفس تمہیں بتائے گا کہ اللہ خالق ہے۔ دوسری مثال اللہ رب العزت قرآن مجید میں دیتے ہیں، فرمایا أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، تم یہ کھیتیاں نہیں دیکھتے، لہلہاتے کھیت، سرسبز کھیت، میں چاہوں تو سب کو یہ میٹ کر دوں، چاہوں تو ایک کو زیادہ دے دوں دوسرے کو کم کر دوں۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، فرمایا أَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم اس کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہمارے پاس میں ہے بیج بو کے آ جاتے ہیں، اگر اس میں سے آ کے چونٹی نے اس بیج کو نکال لیا نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں مالک چاہے جس طرح مرضی پیدا کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ بیج بو کے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھ انسان کیسے ان چیزوں کو پیدا کیے۔ بیج بو کے تو آ گیا، اس زمین کو پھاڑا، اس نرم زمین کو پھاڑ کے اللہ رب العزت نے وہاں سے ایک درخت کو پیدا کیا، گندم کے ایک خوشے کو پیدا کیا۔ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فرمایا آسمان سے پانی بھی ہم نے برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں اللہ رب العزت نے اس بیج کو اگایا۔ اس ایک گندم کے بیج سے اللہ رب العزت نے آگے کتنی ڈالیاں پیدا کی، کتنی گندم پیدا کی۔
انسان بیج کتنا ڈالتا ہے گندم کا؟ 20 کلو من ڈالتا ہوگا 1 ایکڑ کے اندر، نکلتا ہے کتنا؟ 50 من، 60 من 1 ایکڑ سے نکلتی۔ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تم یہ کھیتیاں نہیں دیکھتے، یہ لہلہاتے کھیت، آج کے موسم میں پھل آیا ہوا بازار میں آم، اللہ رب العزت نے کتنی اس کی قسمیں بنائی، اور پھر ذائقے بھی الگ الگ۔ ان کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی یسجرکم فی البر والبحر، یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خشکی پر بھی چلتے ہو، تری پر بھی چلتے ہو، تمہیں کون چلاتا ہے؟ کون چلاتا ہے؟ وہ مالک چاہے تو چلتی ہوئی گاڑی کو روک دے، سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ مالک چاہے تو ایئرپورٹ پہ جہاز اترنے والا ہو اس کو تباہ کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ والذی یسجرکم فی البر والبحر، زمینوں پر، خشکی پر، تری پر، سمندروں پر، ہواؤں پر حکم چلتا ہے تو ایک اللہ کا چلتا ہے، کسی دوسرے کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ کوئی کہے میں بڑا کاریگر تھا، میں نے ایسے کر کے ایسے کر کے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیری کاریگریاں ساری ختم ہو جائیں گی جب اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ، ہم نے اس ہوا کو بھی تمہارے لیے بوجھل بنایا۔ یہ ہوا کبھی ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یار یہ ہوا نہیں چلنی چاہیے، یہ ہوا نقصان دہ۔ کیوں؟ ہوا کے بھی آگے پھر کہیں کسی کچھ ایسی ہوتی ہیں کچھ انسان کے لیے نقصان دہ، کچھ اس کی صحت کے لیے اچھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے دن کو بنایا، رات کو بنایا۔ رات کو اس لیے بنایا کہ تم سو جاؤ، اور دن کو اس لیے بنایا وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تم اپنے اس کا فضل تلاش کرو، دنیا کے اندر اپنا رزق تلاش کرو۔ اگر اللہ رب العزت رات ہی بنا دیتا ہو، گزارا کر لینا تھا۔ سردیوں کی رات کتنی لمبی ہوتی ہے، انسان خود سوچتا ہے یار اتنی لمبی رات، بندہ تھک جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت دن ہی بنا دیتا، کام ہی کرتے رہتا تو تھک نہ جاتا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر چیز، ہر نعمت بنا کے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ میں یہ بھی کرنے والا ہوں، ہر چیز میرے اختیار میں اللہ رب العزت۔ اور بنایا کس لیے؟ انسان کی سہولت کے لیے۔ کس لیے بنایا؟ اپنی پہچان کروائی ہے، لیکن انسان کی اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو ذرا کہ آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے رزق؟ بڑے بڑے دربار کورونا میں بند ہو گئے رزق دینے والے۔ یدی یہاں پہ کورونا آ جائے گا، اللہ کے گھر مسجدیں بھی بند کر دو۔ کیوں بند کر دو؟ کورونا آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کے گھروں میں نہیں آتا انشاءاللہ، نہ آیا ہے نہ آئے۔ ان کو وزیر اعظم خود اعتراف کر چکے ہیں کہ اللہ کے گھر مسجدوں کی وجہ سے معاملات نہیں بڑھے۔ دربار تو بند ہوئے، کیوں بند ہوئے؟ وہاں پہ فحش کے اڈے ہیں دربار کے۔ آپ چلے گئے کسی بڑے دربار پر، میری کے دربار پر میں ایک مرتبہ گیا ہوں، وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا، تو آپ کو نظر آئیں گے کہ کیا کیا معاملات وہاں پہ سارے بند کر دیے۔ رزق دینے والے یہ نہیں تھے، بڑے بڑے کانج بخش، رنج بخش، غریب نواز، گنج شکر، کوئی بھی رزق دینے والا نہیں تھا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بتاؤ آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ پھر فرمایا مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہاری آنکھوں کا اور تمہارے کانوں کا مالک ہے؟ تمہیں دکھاتا کون؟ تمہیں سناتا کون؟ اللہ۔ پھر فرمایا وَمَن يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجِ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے؟
مردہ سے زندہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ انڈے کی مثال اکثر ہوتی ہے. انڈا مردہ ہی ہوتا ہے نا، پکا کے کھا لیں. اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار ہیں. اگر وہی انڈا مرغی کے نیچے رکھ دیے جائے تو 21 دنوں بعد غالباً اس میں سے ایک بچہ نکل آتا ہے. اللہ کی قدرت کا شاہکار، اللہ نے اپنی پہچان کروائی. مرغی زندہ، اس میں سے انڈا مردہ نکلتا ہے. اور یہ مینڈک کی شاید آپ نے سنا ہو، سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، بڑے بڑے سائنسدان نے، کہ ایک مینڈک وہ پانی کے اندر تیرتا کیسے ہے. مینڈک کے بچے پیدا ہوئے، انہوں نے کچھ بچے جو پانی عام روٹین کا پانی جس میں مینڈک رہتا ہے اس میں رکھے، اور کچھ بچے انہوں نے اس پانی میں رکھے جس میں صرف وہ بے ہوش رہے. کچھ دنوں کے بعد جو مینڈک بہوش رہے تھے بچے ان کو نکال کے اس پانی میں ڈالا گیا تو انہوں نے ویسے ہی تیرنا شروع کر دیا جیسے وہ تیرتے تھے. کہنے لگے کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کی فطرت کے اندر چیز رکھی ہے، یہ کسی سے سیکھ کے نہیں آتی. یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے. عقل دیجیے، دماغ دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہم نے ساری مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی بھی کیا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ ساری رہنمائی اللہ رب العزت نے کی. پھر فرمایا وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، تم یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ اللہ رب العزت کیسے اپنے پروں کو کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، ان پرندوں کی طرف دیکھو، کبھی پروں کو کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، آسمان کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں. کچھ ایسے بھی اللہ رب العزت نے پرندے بنائے ہیں جو تھوڑے سے پار مارنے کے بعد بغیر پار مارے ہوئے کتنا لمبا سفر کر لیتے ہیں فضا کی. سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت. چونٹی کی مثال کہ ایک چونٹی جس کے اوپر سائنس نے ریسرچ کی کہ چونٹی آخر اتنی سی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہی چیزیں ساری بنی ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں. آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دماغ بھی بنایا. انسان کا دماغ اتنا بڑا، بھینس کا دماغ اتنا بڑا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا دماغ بنایا. اس کی مثال سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے نکلے، کس لیے؟ دعا کرنے کے. جب نکلے آگے سے دیکھتے ہیں کہ چونٹی دعا کر رہی ہے. فرمایا، چونٹی کہتی ہے اپنی چونٹی کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں، اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند کے نہ چلا جائے. وہ بھی بولتی ہیں، ان کو بھی زبان دی ہے، اتنی سی ہے، ایسے ہم مسل کے اس کو پھینک دیتے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز رکھی ہے، زبان بھی رکھی ہے اللہ رب العزت. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ناک بھی رکھا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ گوشت کا ٹکڑا آسمان کی چھت سے لٹکا دیں کسی دھاگے کے ساتھ، نیچے سے تھوڑا سا پھانستا ہوں، وہ خوشبو لے کے کیسے اتنا لمبا چکر لگا کے. کبھی چونٹیوں کو دیکھا وہ ایک قطار میں چلتی ہیں. کیوں؟ نظم و نسق اللہ رب العزت نے ان کو بھی سکھایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہر معاملے کی ان کو رہنمائی کی ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار. فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ان میں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کس چیز میں شفا ہے؟ وہی شہد کی مکھی اگر انسان کو ڈنک مارے تو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. وہ کہاں کہاں سے لے کے آتی ہے، رس لا کے وہ بناتی ہے شہد. اللہ رب العزت فرماتے اس میں شفا ہے. ثم اللہ رب العزت نے مکھی کو حکم دیا ہے کیا؟ ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، کیا مکھی چل اپنے آسانی کے راستوں سے لا کے شہد بنا. مطلب اللہ رب العزت کے بعد مکھی بھی سمجھتی ہے. مکھی کے اندر بھی سارا سسٹم اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. اور وہی مکھی ہے کہ اگر انسان کو ویسے ڈنگ مارے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے جسم کے اندر اس کا زہر آتا ہے. وہی مکھی ہے، وہ شہد بناتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا ہے.
کتنی سی مکی ہے، اس کے اندر کتنی بڑی فیکٹری لگی ہوگی شاید، کیسے اللہ رب العزت نے اس کے اندر تقسیم کی ہوگی ڈنگ کی اور شہد کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دنیا کے اندر جو پائے دیکھ رہے ہو یہ جانور، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے عبرت ہے۔ اس میں کیا؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے پلاتے ہیں، گوبر کے درمیان سے اور خون کے درمیان سے دودھ نکال کے دیتے ہیں، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ، اور فرمایا پینے والے کے لیے بڑا آرام دہ ہوتا ہے۔ بولا نا بات ہمارے ملک میں نہیں کھا لے سکتا، جس کو ملتا ہے اللہ رب العزت اس کی قسمت بہت اچھی ہے۔ فرمایا کہ گوبر اور خون کے درمیان سے ہم نے ایک ایسی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، بھینس کے اندر، گائے کے اندر، اونٹنی کے اندر، بکری کے اندر، چھترے کے اندر، تو تم نکالو دودھ، خالص دودھ پیو۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کر رکھی ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، آسمان کی طرف دیکھو ہم نے اس کو کیسے کھڑا کیا ہے بغیر ستونوں کے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی شکاف نہیں، کوئی تیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بدیع السماوات، بدیع کا معنی ہوتا ہے انوکھا، موجد، جس کی پہلے مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آسمان کو کھڑا کیا، صرف آسمان کو کھڑا کیا نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَزَيَّنَّاهَا، دیکھو رات کو ہم نے اس کو کیسے مزین کیا ہوتا ہے، ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، جس میں کسی قسم کا شکاف بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، ہم نے ساتوں آسمانوں کے تہہ بتہ بنایا۔ پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ہم نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرایا، اپنے اپنے وقت کے اوپر، اپنی اپنی رفتار میں، اپنی اپنی لائن میں چلتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے، بس آئے تھے چلے جانا ہے، کوئی رب شب کوئی نہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو صحت نہیں ملی، مگر وہ واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ امام ابن حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک منکر خدا کا، اس نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، رب ہے ہی۔ امام ابن حنیفہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے مناظرے سے، پانی کا سفر تھا، سمندر کا، وہ طے کر کے آنا تھا کشتی پر، آئے مجلس میں آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ میں لیٹ ہو گیا، میں آیا تو کشتی نہیں تھی، ایک تختہ ایسے ہی گرا، وہ اس سے خود بخود کشتی بنی، کشتی بننے کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ خود بخود ہی میں اس کے اندر بیٹھ گیا، میرے پاس چپو بھی کوئی نہیں تھا، خود ہی کشتی چلتی، اس نے مجھے سمندر پار کروا۔ جب یہ بات کی تو وہ بندہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود ہی کشتی بن جائے، خود بخود ہی چل کے آ جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زمین آسمان کی مخلوق، یہ کائنات، اتنی مخلوقات کی تعداد، آسمان، یہ چرند پرند، یہ درندے پیدا ہوئے ہیں، آپ کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفسوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، اگر تم دیکھو، تمہیں اپنے آپ میں دیکھ کے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔